إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا في مقام آخر: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، اور جس نے ہمیں پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ درود و سلام ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیوں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں وجہ تسمیہ جسے کہہ لیں کہ سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب جب سفر کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں وہ اپنے گھروں سے نکل جایا کرتے تھے قتال کے لیے، جنگ کے لیے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کے جو گھر ہوتے تھے وہ بالکل خالی ہو جایا کرتے تھے۔ تو سفر کا ایک معنی خالی ہونا بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے سفر کے مہینے کو سفر کہا گیا۔ سفر کے بارے میں عرب جاہلیت کے یہاں دو چیزیں پائی جاتی تھی۔
یا یہ کہہ لیجئے کہ دو عقیدہ ان میں پایا جاتا تھا۔ ایک بات تو یہ تھی ان کے اندر کہ اس مہینے کو وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے، جب آگے پیچھے کرتے تھے کہ اس سال محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا، سفر کا مہینہ پہلے آئے گا، اس طرح سے باضابطہ وہ اعلان کیا کرتے تھے۔ گویا کہ ایک انتہا درجے کی جرت ان کے اندر یہ تھی، جرت کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس جرت کو کفر قرار دیا، کہا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے کے آگے پیچھے کرنا یا مہینے کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے، یہ کفر میں زیادتی ہے۔ تو ایک چیز تو ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ وہ مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے۔ دوسری بات ان کے اندر یہ پائی جاتی تھی، یا دوسرا عقیدہ ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ اس مہینے کو وہ منحوس تصور کرتے تھے، اس مہینے کو وہ بے برکتی والا مہینہ تصور کرتے تھے، منحوس تصور کرتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے، کوئی اہم کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی، اس کا بھی رد کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یعنی ایک انسان کی بیماری کسی دوسرے انسان کو نہیں لگتی، یعنی بیماری کے اندر اتنی تاثیر بذات خود نہیں پائی جاتی ہے، اتنی طاقت نہیں ہوتی بیماری کے اندر کہ ایک انسان کی بیماری دوسرے انسان کو لگ جائے، مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے، مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرمایا، ولا طیرہ، اور نہ ہی بدشگونی لینا جائز اور درست ہے، ولا سفر، اور نہ ہی یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باطل عقیدے کی تردید فرمائی۔ معلوم کیا ہوا کہ عرب کے یہاں پہلے سے یہ بات مشہور تھی، یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ لوگ یہ باطل عقیدہ رکھتے تھے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں تو اکثر مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے، وہ یہ بھی تصور کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، سفر کا مہینہ منحوس تصور کرتے ہیں، اس مہینے کو وہ بے برکتی خیال کرتے ہیں کہ اس مہینے میں برکت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس وجہ سے اس مہینے میں وہ کوئی اہم کام نہیں کرتے، کوئی فیصلہ نہیں کرتے، شادی بیاہ کرنے سے رک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات کہاں تک درست ہے کہ سفر کا مہینہ بے برکتی والا مہینہ ہے؟ اگر دیکھا جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے اور اسی ماہ سفر میں فتح خیبر سے نوازا، اسی ماہ سفر میں فتح خیبر سے نوازا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ سفر کو لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ تصور کرنا، یہ خیال رکھنا کہ یہ مہینہ، سفر کا مہینہ جو ہے منحوس ہے، نحوست ہے، اس میں بے برکتی ہے، یہ بالکل درست اور صحیح نہیں، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے، اس وجہ سے یہ مہینہ منحوس ہے۔ جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ سفر کے آخری ہفتے میں بیمار ہونا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر تھی، اللہ رب العالمین کے حکم پر تھا، اللہ رب العالمین کی مرضی اسی بات پر بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے آخری ہفتے میں بیمار ہوں۔ اس میں سفر کے نحوست ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے مہینے میں بیمار ہونا یہ سفر کی نحوست کی دلیل ہے، تو پھر آپ کیا کہیے گا؟ آنے والا مہینہ ربیع الاول کا ہے،
ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو بدرجہ اولا یہ ربیع الاول کا مہینہ منحوس قرار پائے گا، حالانکہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ منحوس ہے۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وہ منحوس قرار نہیں پاتا، تو پھر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اس مہینے کو منحوس کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے منحوس قرار دے سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ تو اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اور آگے چلیے، اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ کرنے سے رک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا اس مہینے میں انتقال ہوا تھا، اس وجہ سے ہم شادی بیاہ نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم شادی بیاہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں گے، سیرت پر اگر نظر رکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر کے اس باطل فکر کی تردید فرما دی کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں۔ لہٰذا یہ تصور کرنا کہ سفر کے مہینے میں نکاح کرنا درست نہیں ہے، یہ بے برکتی والا مہینہ ہے، یہ ایک باطل فکر ہے، باطل نظریہ ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اور آگے چلیں گے تو ہمارے معاشرے میں بدشگونی لینے کا الگ الگ طریقہ رائج ہے، الگ الگ طریقہ رائج ہے۔ انسان سے بدشگونی لیتا ہے، انسان سے بدشگونی لیتا ہے، جانوروں سے بدشگونی لیتا ہے، پرندوں سے بدشگونی لیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لینے کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب وہ سفر کرنے کا ارادہ رکھتے تو پھر سفر کرنے سے پہلے ایک پرندہ اڑاتے، پرندہ اگر دائیں جانب جاتا تو وہ اس میں خیر تصور کرتے تھے کہ یہ کام ہمارا ہو جائے گا، اگر بائیں جانب پرندہ اڑتا تو وہ منحوس تصور کرتے، یہ دین ہمارے لیے خراب ہے، تو اس طرح سے بدشگونی لیتے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے کس طرح سے بدشگونی لیتے ہیں ہم، کس طرح سے بدشگونی لیا جاتا ہے۔ ایک انسان کام کرتا ہے، کام اس کا خراب ہو جاتا ہے، کام خراب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے فلاں انسان کا چہرہ دیکھا تھا، وہ شخص منحوس تھا، اس وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح سے سامان بیچ رہے ہیں، گاہک آیا، گاہک نے سب سے پہلے ادھار مانگا تو ہم یہ کہہ کر کے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ادھار نہیں دے سکتے، کیونکہ سب سے پہلے اگر ادھار دیں گے تو سارا دن ہمارا خراب ہو جائے گا، سارا دن ہمارا خراب ہو جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ اسی طرح سے پرندوں کو دیکھ کر کے گھر کے آنگن میں یا گھر کے چھت پر اگر کوے کی آواز آئے تو منحوس تصور کرتے ہیں، منحوس تصور کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کہیں سے جا رہا ہو، راستے میں آگے سے اگر بلی گزر جائے تو بلی کے گزرنے سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کام ترک کر دیتا ہے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بدشگونی، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته الطیرة عن حاجته، من ردته الطیرة عن حاجته فقد اشرک، جس نے بدشگونی لیتے ہوئے اپنے کام کو ترک کر دیا، اس نے گویا کہ شرک کیا۔ اس لیے کہ بدشگونی لینے والا اللہ رب العالمین پر توکل نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین پر عدم توکل کی وجہ سے وہ شرک کرتا ہے۔ اس نے توکل اور بھروسہ کس پر کیا؟ جس سے وہ بدشگونی لے رہا ہے۔ نفع و نقصان کا مالک گویا کہ اللہ رب العالمین کو سمجھنے کے بجائے وہ اس چیز کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، یہ بدشگونی لینا شرک ہے۔ نفع و نقصان کا مالک کون ہے؟ نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے پاس بھی نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا کلام کیا کہتا ہے؟
اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی یہ اعلان کروایا، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے، قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے نفس کے لیے، میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ رب جتنا چاہے۔ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر میں غیب جانتا، غیب کی باتوں کو جانتا، لاستكثرت من الخیر، تو میں اپنے لیے خیر کو بہت زیادہ جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور ہمیں کوئی برائی نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی ضرر اور کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، مگر میں محض ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، جو قوم ایمان لاتی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے جس پر کھولنا چاہے، کون ہے جو اسے روک سکتا ہے؟ وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس سے اپنی رحمت کا دروازہ روک لے، بند کر دے، کون ہے جو اس کی رحمت کو جاری کر سکے؟ وهو العزیز الحکیم، اللہ رب العالمین عزیز ہے، حکیم ہے، سب پر غالب پانے والا، حکمت والا ہے۔ میرے بھائیوں، معلوم کیا ہوا، نفع اور نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جب نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو تم اسی کو پکارو، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جب نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو تم صرف اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكَ وَلَا يَنفَعُكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے جو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گویا کہ تم نے ظلم کیا، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ آگے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اے نبی اگر آپ کو اللہ رب العالمین نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے اللہ کے سوا جو اس نقصان سے تجھے محفوظ کر سکے؟ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ رب العالمین اپنا فضل تجھ پر اتارنا چاہے تو کون ہے جو اس فضل کو تجھ سے روک سکے؟ تو معلوم کیا ہوا، جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے بچانے والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو پھر عام لوگوں میں سے ایک ادنا شخص کی حفاظت اللہ کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی، ہر شخص یہ بات یاد رکھے، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ تعلیم دی کہ اے بچے اگر پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، پوری کی پوری امت جمع ہو جائے اور اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو تجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتے مگر جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے تیرے حق میں لکھ رکھا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ رب العالمین تیرے حق میں لکھ رکھا ہے۔ معلوم کیا ہوا، نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے بدشگونی کو چھوڑ کر کے محض اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے ہر کام کو ہمیں انجام دینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص بدشگونی والا کام کرتا ہے
تو یاد رکھیے کہ کسی پر مصیبت پہنچنے سے کسی دوسرے کو منحوس قرار دینا، کسی دوسرے کو منحوس تصور کرنا، یہ ایک مومن کا عمل نہیں ہو سکتا، یہ مومن و مسلمان کا عمل نہیں میرے بھائیوں، یہ کافروں کا عمل ہے، یہ کافروں کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم فرعون کے تعلق سے ذکر کیا کہ جب قوم فرعون پر جب کوئی اچھائی پہنچتی یا ان کے لیے جب کوئی اچھا کام ہوتا تو کہتے کہ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ، ہم تو ہے ہی ایسے کہ ہمارے اندر اچھائیاں پہنچے، ہماری اچھائیاں اور خیر ہی خیر ہو، اور جب کوئی برائی ان کے اندر پہنچتی، جب کوئی نقصان ان کا ہوتا تو کہتے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، یہ نقصان اور یہ برائی صرف اور صرف حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی وجہ سے ہوئی، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہمیں یہ برائی اور نقصان ہوا ہے۔ میرے بھائیوں معلوم کیا ہوا، یہ بدشگونی لینا یہ ایک مومن و مسلمان کا کام نہیں، یہ بالکل کافروں والا کام ہے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ رب العالمین پر مکمل توکل اور مکمل اعتماد رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں بدشگونی کا خیال آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر کسی انسان کے دل میں بدشگونی کا خیال آتا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ کام کرے یا نہ کرے؟ تو پہلے تو گزر چکی بات کہ بدشگونی کا خیال آتا ہے اور اگر کوئی شخص کام نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا، تو کام تو کرنا ہی کرنا، اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ جو شخص کرے گا بدشگونی کا جو اس کے دل کے اندر جو چیز پائی جائے گی اس چیز کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا مِنَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل میں پاتا ہے تو وہ بدشگونی کے چکر میں اپنے کام کو نہ روکے بلکہ کام کو اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے انجام دے دے۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کی وجہ سے بدشگونی کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ اور اگر انجانے میں کسی شخص سے یہ عمل ہو چکا تو اس کے لیے کیا ہے؟ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کننا نتطیر، ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں بدشگونی لیا کرتے تھے، ما کفارت ذالک، ما کفارت ذالک، اس کا کفارہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، اللہم لا خیر الا خیرک، اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے تیرے خیر کے، ولا طیر الا طیرک، کوئی بدشگونی نہیں سوائے تیرے حکم سے جو کام ہوتا ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے، یہ دعا پڑھے انسان۔ تو توکل کرتے ہوئے اللہ پر مکمل اعتماد کرتے ہوئے انسان کام کرے، اور جو شخص بدشگونی سے بچے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری اس کے لیے سنائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، مجھ پر سابقہ امتیں پیش کی گئی، میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ چند افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ ایک دو افراد ہیں اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت آئی ہے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میری امت کے لوگ ہوں گے، میری امت کے لوگ ہوں گے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ ہیں اور ان کی قوم ہیں۔ پھر اس کے بعد افق کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، آسمان کے کنارے کو افق کہا جاتا ہے۔ افق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عظیم لشکر لوگوں کا بالکل جتھا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آ رہا ہے۔ پھر دوسرے افق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اسی طرح کے لوگ آ رہے ہیں،
تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امتی ہیں، آپ کی امت کے یہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان لوگوں میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر کے گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام نے غور و خوض کیا کہ وہ 70,000 افراد کون ہوں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام ہوں گے، آپس میں یہ کہا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی ولادت حالت اسلام میں ہوئی، جن کی پیدائش حالت اسلام میں ہوئی اور انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا۔ بعض لوگوں کی بعض آرائیں تھیں، الگ الگ رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بحث ہو رہی ہے، کس بارے میں غور و خوض کر رہے ہو، کس بارے میں غور و خوض کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ چیز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 70,000 افراد جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے، جو دم کرتے ہیں دوسرے کے اوپر اور نہ ہی دم کرواتے ہیں، ولا یتطیرون، اور نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں، اور آگے فرمائے ولا یکتوون، اور نہ ہی اپنے جسم کو آگ سے دغواتے ہیں۔ پہلے زمانے میں علاج ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی زخم ہوتا تھا تو آگ کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے، آگ سے داغ دیا جاتا تھا۔ کہا کہ ولا یکتوون، نہ ہی اپنے جسم کو آگ سے داغتے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو محض اللہ رب العالمین پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ 4 صفات جن کے اندر آ جائیں وہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون